آتی تھی کہ جب وہ نہیں مانتے تھے تو آپ اس سے پریشان ہو جاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور وہ آپ کو ماننے سے انکار کر دے، میں اللہ گواہی دے رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ۔ جب میں اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہوں، آپ نے گواہی دے دی کہ اللہ ایک ہے، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں کہ جب میں نے یہ کہہ دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، کیا میرا آپ کی گواہی دینا کافی نہیں؟ اس سے آپ کے قلب متحرہ کو تقویت پہنچی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر راضی ہو گئے اور فرمایا کہ اے اللہ، مجھے بس اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، میرا جو کام آپ نے لگایا ہے میں اس کام کو سر انجام دیتا رہوں گا، اور وما علینا الا البلاغ، میرا کام ہے ان تک پیغام پہنچا دینا، اب مجھے اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ اے اللہ، جب تو مان رہا ہے تو پھر اور کسی کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اور اس سے آپ کے قلب کو اطمینان حاصل ہو گیا، اور اسی میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ایک دوست نے سوال بھی کیا ہے مجھ سے، میرا خیال ہے یہی بہترین جگہ ہے اس کی موضوع کی۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم جب 4 تسبیح ذکر کی کرتے ہیں تو اس میں آتا ہے حسبی ربی جل اللہ، معافی قلبی غیر اللہ ہے، یہ خیر اللہ نہیں ہے، معافی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے یہ انہوں نے پوچھا ہے، مگر یہ یاد رہے کہ خیر اللہ نہیں ہے بلکہ غیر اللہ ہے، یاد رکھنا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا پہلا جو جملہ ہے وہ میں یہیں سے آپ کو ادا کر دیتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ جب اے اللہ، جب تو میرے لیے اعلان کر رہا ہے اب مجھے پرواہ نہیں ہے کسی اور کی، اب مجھے کسی غیر کی پرواہ نہیں، چاہے وہ مجھے مانے یا نہ مانے۔ جب آپ نے اللہ کا رسول کہہ دیا اور اعلان کر دیا، لہذا ہم جو ذکر کرتے ہیں کہ حسبی ربی جل اللہ، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبی ربی، میرے اے اللہ جب تو ہمارا ہے تو ہمیں اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ معافی قلبی غیر اللہ، اے اللہ جیسے تو نے حضور کے قلب سے، حضور کے یاروں کے قلب سے، حضور کے صحابہ کرام کے قلب سے غیر کو نکال دیا تھا، یعنی آپ غیر کی طرف
کبھی متوجہ نہیں ہوتے تھے، نہ صحابہ کرام۔ ان کے نزدیک ہر کام دینی ہو یا دنیائی ہو، اس میں وہ اللہ کو سامنے رکھتے تھے کہ اس کی کیا مرضی ہے۔ بس جو اللہ کی مرضی ہوتی تھی وہ کام وہ کرتے تھے، اور غیر سے مراد غیر لوگ، یعنی اللہ کے سوا جو دوسرے ہیں غیر، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بس میرے لیے حسبی ربی جل اللہ، تو ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ معافی قلبی غیر اللہ، اے اللہ ہمارے قلب سے غیر کا تصور ہی نکال دے۔ نور محمد صلی اللہ، یہ درود شریف ہے کہ نور محمد کے اوپر ہم سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ ایک ہے۔ اور میرا خیال ہے آپ کا جواب اسی میں آ گیا، جو آپ نے سوال کیا تھا اس سوال کا جواب اس میں آ گیا۔ آپ سمجھ لیں، حسبی ربی جل اللہ، جل اللہ تو اس کی عزت اور اکرام کے لیے ہے، مگر حسبی ربی میرے لیے کافی ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اور معافی قلبی، میرے قلب سے نکال دے، معافی قلبی غیر اللہ، کسی غیر کی طرف متوجہ ہونا، کسی سے حرص رکھنا، طمع رکھنا، لالچ رکھنا، بخل رکھنا، بغض رکھنا، امیدیں وابستہ کرنا، دوستی اس لیے کرنا کہ دنیا کے کام میں آئے گا، اسمبلی ممبر سے دوستی کرنا، وزیر سے دوستی کرنا، پولیس والے سے دوستی کرنا، تھانے دار سے دوستی کرنا، صرف اس لیے کہ یار کہیں نہ کہیں کام آ جائے گا دنیا میں۔ نہیں، تو میرے لیے کافی ہے، مجھے میرے دل سے غیروں کو نکال دے، میں جب بھی مدد مانگوں تجھ سے مانگوں، تو پھر جو وسیلہ بنا دے، تو پھر جو وسیلہ بنا دے، پولیس والے کا بنا دے، وزیر کا بنا دے، امیر کا بنا دے، کبیر کا بنا دے، تو بنا کے دے۔ بس تو اگر کسی کو، تو جب وقت آئے گا تو وہ خود بخود تیرے پاس آئے گا اور کہے گا بھئی کیا خدمت ہے، بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں، تم مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو۔ تم یہ مت سمجھو کہ یہ میری دوستی میں آیا ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ اس کو اللہ نے وسیلہ بنا کر بھیج دیا۔ نور محمد صلی اللہ، سارا جہان نور محمد سے بنا ہے، ساری کائنات، دنیا، آخرت، زمین، آسمان، چاند، ستارے، درخت، پانی، یہ سب تو نور محمد سے بنا ہوا ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں نور محمد صلی اللہ، یعنی نور محمد پر اللہ کی طرف سے درود ہم بھیجتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ، یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کا اور چاروں یاروں کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ یہ تو آپ نے اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اس کے ساتھ بالترتیب چار یاروں کا بھی ذکر فرما دیا۔ والذین معہ، ان کے ساتھ والے، ساتھ والوں سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ جو بچپن سے لے کر جوانی تک آپ کے ساتھ رہے، جوانی سے لے کر نبوت تک آپ کے ساتھ رہے، نبوت سے لے کر ہجرت میں بھی آپ کے ساتھ رہے، غار ثور میں بھی آپ کے ساتھ رہے، مدینے میں بھی آپ کے ساتھ رہے،
اور قبر بھی آپ کے پہلو میں ہے. تو والذین معہو، ان کے ساتھ والوں سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اشداء علی الکفار، اس سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ کفار نے یہ لکھا ہے کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور